نماز ادا کی جاتی ہے، یا عصر سے مغرب کا درمیانی وقت۔ اور ان آیات مبارکہ میں شان نزول عقبہ بن ابی معیط کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نعوذ باللہ اس نے تھوک ڈالا، تو اس کا وہی تھوک انگارہ بن کے اس کے چہرے پر پڑا اور اس کے چہرے کو اس نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہر اس بدبخت اور بدنصیب کا یہی حال ہوگا جو اس قسم کی روش اختیار کرتا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا، چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنگت کو چھوڑ کر غیروں کی دوستی کا دم جو بھی بھرے گا، بارگاہ رسالت میں گستاخی کر کے اپنے شیطانوں کو جو بھی راضی کرے گا، کل قیامت کے دن وہ سب کے سب ہونٹ چبائے گا۔ اس آیت مقدسہ میں اسی کو بن گیا کہ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس روز ظالم پرتے ندامت سے کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو، یقول، اور وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے اختیار کیا ہوتا رسول مکرم کے ساتھ ان کی مائیت میں نجات کا راستہ۔ اور اپنے دوستوں کے حوالے سے اس دن وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش نہ میں نے بنایا ہوتا فلاں کو اپنا دوست۔ اس کے ذکر میں نے گستاخ رسول کی سزا کا بھی ذکر کیا تھا کہ اسلام میں اس کی سزا واجب القتل ہے، اور چند احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں صحابہ کرام نے یہ عمل کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گستاخ رسول کے خون کو معاف کر دیا، مباح الدم قرار دیا۔ اور اسی طرح چند احادیث میں نے وہ بھی پیش کی تھی کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کو چند لوگوں کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائی۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کعب بن اشرف کو، ابو رافع کو اور دیگر کئی لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ایک شخص نے اپنے والدین کو قتل کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ اور بے ادب تھے۔ حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش ہوا، مسئلہ پیش کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مباح الدم ہے، اس کا خون اس پر معاف ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول اس سے راضی۔ تو ان تمام روایات سے جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہی کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے، اور کل قیامت کے دن یہ ظالم لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور اپنے برے دوستوں کو کوسیں گے اور کہیں گے کاش ہم نے رسول کریم کی مائیت کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اور کاش ہم نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور پھر کہیں گے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کہ واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے میرے پاس آ جانے کے بعد۔ یعنی اپنے شیطان دوستوں کے حوالے سے وہ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ واقعی انہی لوگوں نے یہ قرآن میرے پاس آ گیا تھا، تعلیمات مجھ تک پہنچی تھی، لیکن انہوں نے مجھے بہکا دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑنے والا۔ یہ دنیاوی شیطان دوست یا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن لوگ جو جن کے ساتھ انسان دوستی کرتا ہے دنیا میں بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ تمام اپنی دوستیوں کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائے گا، کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ ہر شیطان خواہ وہ انسان ہو، وہ فاسق اور فجار ہو، وہ انسان ہو یا جن ہو، اس کا یہی شیوا کہ لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں، پہلے طرح طرح کے چکمے دے کر نافرمانی پر اکساتے ہیں، بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں، اور ہر لحظہ انسان کو اپنے رب سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں اور اپنی دوستی اور وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کام بڑا بے خوف و خطر
انسان کو اپنے جال میں پھانس کر کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اس راستے میں کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، آپ دنیاوی حوالے سے دیکھ لیں یا دینی حوالے سے دیکھ لیں، یعنی جو بھی انسان فراڈ کرتا ہے کاروباری حوالے سے وہ بھی اسی قسم کی باتیں کرتا ہے، فکری جو بڑی بات ہے، جو دینی حوالے سے گمراہ کرتا ہے اس کا بھی انداز گفتگو بڑا میٹھا ہوتا اور آپ کی بہت سی باتیں برداشت کرتا، کیونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو رائے راست سے بھٹکانا۔ شیطان کو دیکھ لیں کہ ہم دن بھر اس پر لعنت کرتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو جائے ہم لا حول پڑھتے ہیں اور اس کو لعنت مدانت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ گالیاں سن کر اپنا برا بھلا سن کر وہ انسان سے دور بھاگ جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن جو لوگ حق پر ہوتے ہیں ان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کسی کی غلط باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے، اور یہی وجہ ہے کہ غلط آدمی کے ساتھ رائے راست پر چلنے والے کی دوستی زیادہ دیر چل نہیں سکتی، بلکہ نافرمانوں کے ساتھ جو لوگ دوستی کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ انہی کے راستے پر ڈگر پر چل پڑتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان لوگ اور گمراہ لوگ جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح انسان کو کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے اس راستے پر کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ حدیث فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے حوالے سے بار بار اس کا ذکر کیا گیا اور نیک لوگوں کی سنگت اور صحبت اور دوستی پر زور دیا گیا، اور قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ یہ دنیا کے یارانے اور دوستیاں ایک دوسرے سے یاری اور دوستی یہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائے، الا المتقین، سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان، ہر مسلمان، ہر انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر من یخالل، بس تمہیں چاہیے کہ اگر تم کسی کو اپنا دوست بنانا چاہو تو پہلے اس کے دوستوں کو دیکھو گے وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی یاری دوستی کس کے ساتھ ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے۔ لہذا اگر اس کی صحبت اچھی ہے تو تم بھی اس کے ساتھ دوستی کر لو، اور اگر اس کی صحبت اچھی نہیں، بری لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، بددین لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، تو پھر اس کی دوستی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بات ہے، حضور نے فرمایا المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر آپ کسی کو دوست بنا رہے ہیں، اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اس کے دوست برے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، بدعقیدہ لوگ ہیں، ہم اس کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو کل قیامت کے دن پھر ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم دنیا میں ایسے لوگوں کی دوستی، صحبت اور سنگت اختیار کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، اور جو دشمن بن جائیں گے وہ کل یہی کہیں گے کہ لقد اضلنی عن ذکری بعد اذ جاءنی، واقعی اس نے بہکا دیا مجھے اس قرآن سے اس کے میرے پاس آ جانے کے بعد، وقال الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑنے والا، بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے، اس لیے انسان کو فساق و فجار بدعقیدہ لوگوں کی صحبت سے دور رہنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں نیک لوگوں کی صحبت اور سنگت کو اختیار کرنے کے حوالے سے جو سمجھ بیان کیا وہ یہ کہ کل ایسے لوگ نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں، ان کا لباس بھی نورانی ہوگا، ان کا چہرہ بھی نورانی ہوگا، اور انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر رش کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہوں گے کہ جو نورانی ممبروں پر بیٹھیں گے، نورانی لباس میں ہوں گے، ان کا چہرہ نور والا ہوگا،
نورانی ہوگا، اور انبیاء اور شہداء بھی ان کی قسمت پر رش کر رہے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو فقط اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی متقی اور پرہیزگار لوگ۔ اور حضرت ابو ادریس خولانی نے ذاتی منفعت نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، بس آپ سے متاثر ہوگا، آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور زہد اور تقوی کو دیکھ کر میرے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل ابو ادریس خولانی کہتے ہیں میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ کیا تو اللہ کی رضا کی خاطر مجھ سے محبت کرتا ہے؟ حضرت ابو ادریس خولانی کہنے لگے نام ہاں، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں اللہ کے ولیوں